اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت جی سے آج کچھ باتیں کرنی ہیں اس حوالے سے کہ آپ ہمیں سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں، دو ٹوک کے نام سے لکھتے ہیں، تو حضرت مفتی صاحب تشریف لاتے رہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، آپ رات سندھ کے سفر پہ تھے، میں نے کہا ہمیں کچھ وقت دیں تاکہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہمارے دوست صاحباب اور دیگر ناظرین کے سوال ہیں، ان کے سامنے رکھیں گے مفتی صاحب کے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ان سوالوں کا کھل کر جواب دیں اور اپنے موقف کا اظہار کریں۔ حضرت مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا خاندانی پس منظر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ ہماری آواز کو دنیا تک پہنچانے کا سبب ہے۔ دوسری بات ہے، جیسے قرآن کریم نے تعارف کے لیے فرمایا ہے کہ قبائل اور خاندانے تو آپس میں بطور تعارف ہیں، ورنہ تقوی کا دار و مدار تو اللہ کے ہاں عزت کا معاملہ ہے۔ میں الحمدللہ والدہ کی طرف سے سید ہوں، میری والدہ ہاشمی ہیں، سیدات خاندان سے ہیں، اور میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں صدیقی قریشی ہیں۔ قریش کے تو کئی قبائل ہیں، لیکن جو صدیقی قریشی قبیلہ ہے مدینہ طیبہ سے ہمارے آباء و اجداد ہجرت کر کے بغداد اور پھر مصر اور پھر اس کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں، تو ہمارا سلسلہ نسب وہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس سلسلہ نسب کو ہمارے لیے اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا آخرت کی نجات بنا۔ ماشاءاللہ، انتہائی خوشی ہوئی، یہ بات آج تک میرے علم میں بھی نہیں تھی کہ آپ کا نسب والدہ اور والد دونوں طرف سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرا سوال حضرت یہ ہے، آپ اپنی گفتگو میں انگریزی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، انگریزی ورڈز یوز کرتے ہیں، کیا ایک عالم دین اپنی گفتگو میں، آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بعض اوقات تنقید کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا کوئی آپ کی عصری تعلیم یا اسکول کالج میں آپ نے وقت گزارا جس وجہ سے آپ اتنی خود اعتمادی سے اپنا سوشل میڈیا کے اوپر انگلش الفاظ کا استعمال کرتے ہیں؟ آج دن کو بھی ہمارے یہاں آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے اسکول کے کچھ حضرات تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ بھی بول رہے تھے، اس حوالے سے آپ کی کیا عصری تعلیم ہے اور عصری اداروں میں آپ کا کتنا وقت گزرا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے والد محترم رحمہ اللہ نے مکمل الحمد کے الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم کا انگلش میں ترجمہ فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے والد محترم کا یہ ترجمہ ایک معروف ترجمہ ہے، والد صاحب نے اس پر کافی محنتیں کی۔ کس نام سے اور کیا ابھی موجود ہے؟ جی ہاں، دا ہولی قرآن کے نام سے موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غالباً اس کی دوبارہ اشاعت نہیں ہو سکی، جو ایک مرتبہ ہوئی، ہمارے والد محترم نے انتہائی غریبی میں زندگی گزاری ہے، تو وہ اس کو اس ترتیب پر، میں سب سے چھوٹا ہوں اولاد میں، تو ہم شاید وہ اس کو دوبارہ طباعت کی ترتیب میں چلا نہ سکے، ورنہ یہ ایک بہت بڑی ان کی یادگار ہے۔ ہمارے پاس تو ان کا پہلا طبع موجود ہے، اور اس کا جو مکمل مسودہ مبیضہ ہے وہ بھی الحمدللہ موجود ہے۔ تو میں نے بچپن ہی سے اپنے والد محترم سے انگلش پڑھی بھی ہے، سیکھی بھی ہے، بولنا بھی سیکھی ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد محترم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ there is no God but God, Muhammad is a apostle of Allah, seal of the every new prophethood after him, کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ یہ بچپن ہی سے ہمیں والد محترم سمجھایا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے والد صاحب نے مجھے فرمایا تھا، بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بائی دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل، یعنی اس انداز، تو والد محترم سے سیکھا۔ دوسرا، اسکول کالج میں الحمدللہ میں رہا ہوں، اور کالج میں تو جب تک میں پڑھا ہوں، میری ماسٹر لیول تک کی باتیں آپ دیکھ لیں، تو میں کبھی اسٹیک اف بھی نہیں ہوا، نہ کبھی مجھے کوئی جرمانہ لگا، نہ ہم نے کوئی پیریڈ مس کیا، الحمدللہ پڑھا ہے، اچھے انداز میں پڑھا ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ کہیں کہیں ہمیں سمجھانے کے لیے انگلش الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کریں. سامنے بیٹھنے والا آدمی جب دین اسلام کے بارے میں بات سن رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ علماء دین جو ہیں اس میدان میں پیچھے نہیں ہیں. وہ آپ کی میتھ بھی جانتے ہیں، ڈبل میتھ اسٹیٹ بھی جانتے ہیں، آپ کی پاک اسٹڈی بھی جانتے ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں، کیمسٹری بھی جانتے ہیں، بایو بھی جانتے ہیں، فزکس بھی جانتے ہیں، پوری تعلیمات ماشاءاللہ وہ آگے ہیں. تو بعض اوقات گفتگو میں بائی نیچر فطرت کے طور پہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ اس طرح الفاظ، ویسے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کوئی منع نہیں ہے. ایک دو موقعوں پر میں نے دیکھا ہے، باقی میں نے بالاستیاب تو نہیں دیکھا اس انداز سے، ورنہ میں نے کتاب پڑھی ہے مکمل، معارف القرآن، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے اس میں انگلش کے الفاظ بعض جگہ استعمال فرمائے ہیں. تو ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے، اس پر غالباً کوئی ایسے ایشو کی بات نہیں ہے. دوسرا، آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کا تعارف عوام الناس میں ہمارے اور آپ کے اندر فن مناظرہ کے حوالے سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کسی خاص جماعت یا کسی اور شعبہ زندگی یا کسی اور دینی فکر سے بھی لگاؤ و محبت رکھتے ہیں، یا صرف اسی ایک کوزے میں بند ہیں؟ آپ کا سوال وہ سوال ہے جو عام طور پہ لوگ مجھ سے کرتے ہیں. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فن مناظرہ کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں، مناظر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چھری اٹھا کے بیٹھا ہوتا ہے، آؤ مجھ سے چھری اپنے سر پہ مروا لو. مناظرہ کا ایک ہی مطلب ہے کہ اگر دین اسلام پر، آپ کے مذہب پر، آپ کے دین پر، اسلام پر، ایمان پر کوئی سوال اٹھے تو اس سوال کو دو طرح کے جواب سے آپ خاموش کرا سکتے ہیں. نمبر ایک، آپ اس کا تحقیقی جواب دے دیں تو لوگ مطمئن ہو جائیں گے. نمبر دو، سوال کرنے والے کی حیثیت بھی واضح کریں کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ تو آپ کے گھر میں بھی بات پائی جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اسی لیے لکھا ہے کہ جو اپنا مذہب بھی جانے، غیر کا مذہب بھی جانے، وہ فن مناظرہ کو ضرورت کے طور پہ استعمال کرے. ہم نے کوئی اسے اپنی پہچان نہیں بنایا اور نہ کوئی معاملات کو ایسے لے کر ہم چلے ہیں، بلکہ ضرورت کی بنیاد پہ غیر مسلموں سے، مثلا قادیانیوں سے بات ہو جاتی ہے، کرسچن سے بات ہو جاتی ہے. میری کئی گفتگویں کرسچینٹی سے ہیں اور کئی گفتگوؤں میں ہم نے ان سے تورات بطور تحفہ لیے، انجیل لیے، ان سے زبور لیے. میرے پاس الحمدللہ یہ میری لائبریری میں قرآن کریم بھی ہے، تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے. اگرچہ وہ محرف ہیں لیکن ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں جو ان حضرات نے جیسے کیسے تیسے چھاپ دی ہیں. تو یہاں بھی ضرورت پڑتی ہے. ایسے اگر میں کہوں کہ 4 مذہب آسمانی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، تورات والے یہودی، عیسائی والے، انجیل والے عیسائی، بالکل، زبور والے صابی، قرآن کریم والے مسلمان، تو اس پر عبور ہونا چاہیے. اور جو مذہب قادیانیت، وہ اگرچہ آسمانی نہیں ہے، وہ زمینی مذہب ہے، لیکن ان سے بھی گفتگو کا موقع ملتا ہے. اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزت اور ناموس کے حوالے سے بات کرنی ہو، یا اہل بیت عظام کے حوالے سے ہو، یا فقہاء کرام کے حوالے سے ہو، یا اولیاء کرام کے حوالے سے ہو، تو اس کے لیے پھر ضرورت کی بنیاد پہ میں بطور مناظرہ جواب دیتا ہوں. لیکن اس کے لیے قرآن کریم کے اصول کو سامنے رکھیں. رب فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے جواب دے. بِالَّتِي اخشن نہیں ہے کہ کھردرے انداز سے جواب دیں. تو اس لیے ہنس مکھ چہرے کے ساتھ میں کہتا رہتا ہوں کہ ہنستے ہوئے سوال کرو اور ہنستے ہوئے جواب لو تو بہت اچھا ہوگا. اس کے علاوہ جو لوگ دیگر میدانوں میں کام کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت ہے، سیاست ہے، جہاد ہے، 100 اور ہمارے الحمدللہ علماء، ہر ان علماء کے متعلق کیا کہیں؟ ان کا کام کیسا ہے؟ ان کی کام کے متعلق آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دین اسلام کا کام کرنے والا ہر شخص خراج تحسین کا مستحق ہے، چاہے وہ میدان کارزار میں ہے، چاہے وہ میدان سیاست میں ہے، میدان تبلیغ میں ہے، میدان تدریس میں ہے، میدان خانقاہ میں ہے. اس کو سلام عقیدت ہے. مسجد میں داخلے کے کئی دروازے ہوتے ہیں، اس سے بھی آ جاؤ، اس سے بھی آ جاؤ، اس سے بھی آ جاؤ. دین اسلام میں بھی داخلے کے کئی دروازے ہیں. آپ ایک دین اسلام کے سلسلے میں چلیں، دوسروں کی قدر کریں، دوسروں کے لیے دعائیں کریں تاکہ ان کی دعائیں بھی آپ کو ملیں اور تنقید نہ ہو، تائید کے ساتھ. اور اس کو اپنا فریق نہ سمجھیں، رفیق سمجھیں. اس انداز میں آپ چلیں تو بہت اچھا. میں ان تمامی حضرات کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اگر اللہ توفیق دے تو آپ سب میں حصہ ڈالیں، اور اگر اتنی توفیق نہیں ہے تو کسی ایک میدان میں رہیں لیکن دوسروں کے لیے دعائیں کریں. ماشاءاللہ. اگلا سوال یہ ہے، آپ خود بھی ماشاءاللہ آپ کا اچھا یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پیجز ہیں، بہترین فالوئنگ ہے، اس کے باوجود آپ اپنی گفتگو میں
کیا روایتی انداز میں جس طرح کے لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں اور انداز اپناتے ہیں جس سے ان کا مقصود لائک بڑھانا اور فالورز بڑھانا ہوتا ہے، کیا صرف آپ کا بھی مقصد یہی ہے یا کوئی دین کی خدمت بھی مقصود ہے؟ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے. اس طرح آپ کے جو صحافی بھائی ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. دیکھیں، دو طرح کی باتیں ہیں. ایک آدمی اللہ کے فضل سے دین اسلام کو اخلاص کے ساتھ کام کرے تو ضروری نہیں ہے کہ اسے لائکس چاہیے، اسے فالوورز چاہیے. قیامت میں رب کے دربار میں وہ انبیاء بھی آئیں گے جن کا کلمہ بہت محدود افراد نے پڑھا ہے، پچھلے انبیاء. نعوذ باللہ وہ ناکام ہے. یہ بات نہیں ہے. موقف دیکھا جاتا ہے کہ حق کیا ہے. یقین مانے اللہ جانتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ 1.5 ملین آدمی ہمارا فالوورز بن جائے گا فیس بک پر، یوٹیوب پر، اس طرح باقی معاملات میں لاکھوں بندے اور آ جائیں گے. تو یہ تو ساتھی احباب یہ چلاتے رہے اور چلتا رہا. رب کریم کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء حق میں ہمیں ایک بڑا تگڑا فالوورز کا پیج عطا فرمایا ہے. پتہ نہیں بعض حضرات اس کو بطور پتہ نہیں استہزاء کے لیتے ہیں یا کیا. واللہ ہمارا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پر دین کی خدمت کرتے ہیں تو جب ساتھی مجھے بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی گفتگو فلاں فلاں جگہ تک گئی ہے اور ان حضرات نے سنا ہے، تو ایک قلبی سکون محسوس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو مقصد بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ راستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے. ہماری منزل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جس انداز سے بھی آپ لینا چاہیں. اس سے ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آیا. یوٹیوب سے ملنے والی کمائی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ حلال ہے؟ اگر حلال ہے تو یوٹیوب بیانات جب سنتے ہیں ان پر تو کچھ ایسے فحش اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے آپ کو پیسے ملتے ہیں، تو کیا خیال ہے اس کمائی کے متعلق؟ آپ کا کیا ذاتی نظریہ ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اگر تھوڑا سا اس پہ گہرائی کی نظر دیکھیں نا تو بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اشتہارات میں یوٹیوب آپ سے، سوشل میڈیا آپ سے پرمیشن لیتا ہے. آپ اسے پرمیشن دیں گے اس طرح کے اشتہارات ہونے چاہیے. نمبر 2، اگر آپ کا کنٹینٹ جو آپ پیش کر رہے ہیں، جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، وہ جائز ہے اور اس پہ اشتہارات کے معاملات ٹھیک ہے، تو آپ کی کمائی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا. لیکن یہ جو کسی کو فحش اشتہارات دکھتے ہیں نا، جیسے آپ لوگوں کے سوال نقل کر کے مجھے بتا رہے ہیں، ماہرین مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جس آدمی کی جس طرح کی سرچنگ ہوتی ہے، وہ جیسے گوگل پہ خود جو سرچ کرتا ہے، یا اس کے فرینڈز جو سرچ کرتے ہیں، یا فرینڈز آف فرینڈز جو سرچ کرتے ہیں، یا اس کے دیکھنے کا سرچنگ کا جو مزاج ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح کے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں. ایک ہی بیان ہوگا، آپ کو اشتہار دکھایا جائے گا ڈینٹونک کا، اس کا کیا کہتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کا، دوائیوں کا. آپ کی سرچنگ اگر ٹھیک ہے تو. اگر آپ کی سرچنگ رانگ ہے تو آپ کو کسی اور طرح کے اشتہارات دکھائے جائیں گے. تو یہ دیکھنے والے کا اس میں معاملہ ہوتا ہے. اس میں ان بندوں کی بات نہیں ہوتی جن پہ اشتہارات چل رہے ہیں. اگر معاملہ ٹھیک ہے تو اس کی کمائی جائز ہے، اور اگر معاملہ غلط ہے تو کمائی بالکل غلط ہے. اس کو تو کوئی جائز نہیں کرتا. ایک اور اہم گزارش یہ ہے، حالیہ آپ کے متعلق ایک گفتگو چل رہی ہے کہ آپ سے کسی سائل نے ایک مجلس میں سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. آپ نے فرمایا کہ خلافت میں سیدنا ابوبکر صدیق افضل ہیں اور دمادی میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. ہمارے بعض ساتھیوں نے ہمیں بھی اسی سوال بھیجے کہ کیا اس کے متعلق آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے؟ آج ذرا کھل کے اس پہ اپنی وضاحت دیں، اس طور پہ کہ جن لوگوں کا یہ ذہن ہے یا یہ بات ہے کہ اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کمی آ رہی ہے، تو اس متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کہیں کیا آپ کے دل میں اس سے کوئی بات ایسی سامنے آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی کمی؟ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، پوچھ لیا ہے. میں اس پر پہلے بھی اپنا نقطہ نظر دے چکا ہوں. لیکن جس رنگ کی اینک پہنی ہوتی ہے اس رنگ کا بندے کو سامنے والا نظر آتا ہے. میں سنجیدہ طبقے علماء حضرات کی بات تو نہیں کرتا، لیکن جو چند لونڈے قسم کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے وہ بات کر دینی ہے جو بات ہم نے منہ سے نکالی نہیں. یہ پچھلے سال کی بات ہے، سندھ میں مجھ سے کئی سوالات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں صرف ایک سوال کو کاٹا گیا، باقی اس کی بات کو چھوڑ دیا گیا. بار بار پوچھ رہے ہیں حضرت علی کی فضیلت بتائیں، حضرت علی کی، اس طرح کی، یعنی اہل سنت والجماعت حضرت علی المرتضیٰ کی فضائل نہیں مانتے. سوالات آ رہے ہیں. ٹھیک ہو.
تو اس کے جواب میں نے صرف حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی ایک جزئی فضیلت ذکر کی ہے کہ سیدنا یعنی اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اسی موضوع پہ آپ سے سوالات ہو رہے تھے؟ پوری ترتیب چل رہی تھی اس جلسے میں، سوالات کی پوری لائن ہوتی ہے حضرت. آپ ہمارا سیشن دیکھیں تو پوری ترتیب ہے. میرے خیال میں ایک جلسے میں 10 سے 15 باتیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، 10 سے 15 بھی کم از کم، اس سے زائد بھی ہوتا ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی جزئی فضیلت ہے کہ حضرت علی المرتضی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کی بڑھوتری کا سبب ہے. دامادوں میں ان کی یہ ایک فضیلت جزئی ہے. حاشا کلّہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نہ کوئی نام لیا ہے اس پروگرام میں، نہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ کوئی رد کرنے کا میں سوچ ہی نہیں سکتا. میرا ایمان کا حصہ محور ہے. اس کو پتہ نہیں خواہ مخواہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف بنا دیا گیا. پھر کچھ لڑکوں نے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا یار تمہاری سوائی ذہنیت ہے. اس پہ کچھ لوگوں نے کیا سے کیا معاملہ بنا دیا. میں آپ کو آج ایک حقیقتاً بات عرض کرتا ہوں. مولانا آپ دیکھیں امت مسلمہ اس بات کی قائل ہے کہ سب سے بڑا درجہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی انبیاء کرام کا ہے. بالکل. انبیاء کرام کے بعد انبیاء کے صحابہ کا ہے. بالکل. اور تمام انبیاء کے صحابہ میں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس دھرتی پہ سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء. بالکل. ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. بالکل. تو ایک عام مسلمان کیا سوچ سکتا ہے کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کسی اور کو فضیلت دوں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر، حضرت عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسنین سمیت صحابہ کرام تمامی، اہل بیت عظام تمامی رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو اپنا امام مانتے. تو وہ ان کا رتبے میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف کون کہہ سکتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد صحابہ افضل ہیں، صحابہ میں خلفائے راشدین افضل ہیں، اور ترتیب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی ترتیب پر. یہ ترتیب خلافت، یہی ترتیب فضیلت، یہی ترتیب درجات، اس پر تو کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد عشرہ مبشرہ افضل ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بعد اصحاب بدر افضل ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بعد اصحاب احد افضل ہیں. ان کے بعد اصحاب شجرہ افضل ہیں. اور ان کے بعد جو ہیں مہاجرین و انصار سے پہلے اصحاب قبلتین، جنہوں نے اس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ، اس طرف بھی، وہ افضل ہیں. اور ان کے بعد مہاجرین و انصار میں سبقت لانے والے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ آیت نمبر 111 پارے کا پہلا صفحہ، ان کی فضیلت ہے. اس کے بعد پھر عام صحابہ کرام ہیں مہاجرین و انصار کے بعد. تو کون ایسا بے وقوف شخص ہوگا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی کمی کی بات کرے؟ یار بے وقوف بھی چھوڑیں، میں اس کو ایمان سے فارغ سمجھتا ہوں جو سیدنا عثمان غنی کے بارے میں ایسی بات کرے. جب عام بندے کے لیے میں نہیں سمجھتا تو میرے لیے کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میرا آج بھی نظریہ ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خلیفہ ہیں، اور ان کا رتبہ اسلام میں تیسرے نمبر پر ہے. ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ سیدنا علی المرتضی ہے. ایک جزئی فضیلت ہے حضرت علی المرتضی کی کہ ان سے نسل پیغمبر چلی ہے. دیکھیں حضرت علی المرتضی کی اس چھوٹی فضیلت میں کوئی صحابی بھی شریک نہیں ہے، اس چھوٹی فضیلت کے حد تک کوئی اہل بیت میں بھی شریک نہیں ہے. اتنا بڑا رتبہ ہے حضرت علی کا. لیکن اس رتبے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی کا رتبہ ہم نے کم کر لیا. ان کا رتبہ مکمل ہے، محکم ہے، اپنی جگہ موجود ہے، اور ان سے اعلیٰ اور افضل ہے. اور اگر دامادی میں اس طرح بات کریں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات طیبات کے رشتے ہوئے ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بنات ہیں، اور 4 بنات میں 3 داماد ہیں. حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ پہلے داماد ہیں، ان کو حضرت زینب ملی ہیں، ان کا اپنی جگہ رتبہ مسلم ہے. اور اگر اس حوالے سے دامادوں میں دیکھیں کہ بڑی بیٹی حضور کی ان کو ملی ہے، تو صرف اس وجہ سے جزئی فضیلت میں حضرت ابو العاص کا ایک رتبہ ہو جائے گا. اب یہ نہ سمجھ لینا میں نے اس کو حضرت معاملات باقی عثمان بن علی کے ساتھ کوئی کمپیئر کیا، نہیں، صرف اس فضیلت. اسی طرح حضرت عثمان کو 2 پیغمبر کے لخت جگر ملی ہیں. اس فضیلت میں عثمان غنی پوری امت نہیں، پوری انسانیت میں سب سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں کہ حضرت عثمان وہ شخص ہیں جن کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. اس رتبے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اسی طرح حضرت علی المرتضی ہیں،
इनको रसूलुल्लाह की चौथी चहीती प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मिली है और उनसे नस्ल पैगंबर चली है। कतई इस बात का यह मतलब नहीं है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पे मैं फजीलत दे रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी, मैं एक जुमला कहता हूँ सुने, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिलफर्ज वल महाल दामादी वाली बात न हो, फिर भी हजरत उस्मान गनी खुलफाए सलासा में तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु है। लेकिन सैयदना अली मुर्तज़ा की इस छोटी सी जुज़ी फजीलत जो है, छोटी मैं इसलिए कह रहा हूं समझाने के लिए, वरना बहुत बड़ी फजीलत है, इस फजीलत को बयान करना, इसको किसने हजरत उस्मान पर रद्द करार दे दिया? ये कौन सी लाबी है? इसकी ताकीक नहीं होती। जब मैं हजरत उस्मान गनी का नाम नहीं ले रहा, मैं चंद बेवकूफ दिमागों के सवालात के जवाबात दे रहा हूं और वो मेरी पूरी क्लिप में से सिर्फ अपना सवाल काटते हैं और उसमें कहते हैं सवाल ऐसे हुआ, जवाब ऐसे हुआ। और बेवकूफों, उससे कितनी पर्चियां आई उस टाइम, उससे कितने सवालात हुए तुमने देखे? और दूसरी बात, कुछ लोग हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्ताख कह रहे हैं, कुछ हजरत उस्मान का गुस्ताख कह रहे हैं। मुझे इन लौंडों लपाड़ों की इस बातों से कोई गर्ज नहीं है, मैं इनको अपने मकाम पर रखना जानता हूं। लेकिन मसला यह है कि इनकी इस बात के पीछे कौन है? मौलाना, ये आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे से हर एक 2 हफ्ते के बाद खास ज़हनियत के तहत मेरा एक क्लिप काटते हैं, फिर उसको वायरल करते हैं, फिर कुछ लोग उस पर माजरत करते हैं, जी हम उस्तादों के कहनों पर डिलीट कर रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं, कुछ वो कह रहे हैं, कुछ के ये सवाल, कुछ के वो ये खास ज़हनियत है, पहले इसको प्रमोट करो फिर उसके बाद इस पर माजरत करो। मुझे कुछ बंदे कह रहे हैं हजरत सबकत लिसानी हो गई है, रुजू फरमा लें। मैंने कहा रुजू का क्या माना, मैंने कोई गलत बात की? मैं तो आज भी कहता हूं हजरत अली मुर्तज़ा की एक जुज़ी फजीलत है। इस जुज़ी फजीलत की बुनियाद पे कुल्ली फजीलत नहीं हो जाती। कुल में सबसे अफजल हजरत अबू बकर, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन यार हजरत अली मुर्तज़ा के इस जुज़ी शरफ को, जुज़ी फजीलत को हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में कौन ला रहा है? मैंने तो कब, आपने वो क्लिप सुना है? बिल्कुल मैंने उसमें हजरत उस्मान का मैंने जिक्र किया? बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है किसी की। तो जब नहीं किया तो इसको किसने बना लिया? इतनी सी बात है। अब मैं एक वजाहत के तौर पे आपकी खिदमत में एक बात कर ली कि हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हु को रुतबा सबसे बरतर है इस हिसाब में कि इस्लाम में तीसरे खलीफा है। ठीक है, तो जब मैं सबसे बरतर इस हिसाब में को क्या माना, हजरत अबू बकर पर को फजीलत दे रहा हूं? भाई इस धरती पर पहली फजीलत हजरत अबू बकर की है, इसका कोई बेईमान मुनकर नहीं है। फिर हजरत उमर की है, फिर हजरत उस्मान की है, फिर हजरत अली की है रज़ी अल्लाह अन्हुम। लेकिन हजरत अली मुर्तज़ा की एक वो फजीलत जिसमें कोई शरीक नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की फजीलत को आप नफी कर दें, हजरत उस्मान की फजीलत की नफी कर दें। मुझसे बड़े हजरात ने भी राब्ता किया, उलमाए कराम ने, खुसूसन हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार सल्फी दामत बरकातुहुम, इसी तरह मौलाना मोहम्मद राबिग़ रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जुमंद, इसी तरह हजरत मौलाना अपने मौलाना इसहाक साहब मुजफ्फरगढ़ से, इसी तरह हजरत मौलाना अबू अय्यूब कादरी साहब ने, खुसूसन उस्ताद अल मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन दामत बरकातुहुम ने, सबसे मैंने जब यही बात अर्ज की तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपकी इस बात में तो कोई कबाहत मौजूद नहीं है, लेकिन इसको किस लिए आगे लेकर जाया जा रहा है, किस बुनियाद पर आगे पेश कर रहे हैं? तो मैंने उन हजरात को अर्ज की कि हजरत ये एक खास ज़हनियत है। अब मैं नहीं कहता कि उनकी बात क्या है, उनकी वजह क्या, उनका मतमा नजर क्या है, लेकिन मैं एक जुमला कहता हूं, आज मेरे साथ ये लोग कर रहे हैं, कल किसी के साथ ऐसा करेंगे। भाइयों, एक जुमला जब आप कहते हैं उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप बाकियों पर रद्द कर रहे हैं। गुफ्तगू में सिर्फ एक ही जुमला काटा जाए। मैं एक जुमला कहता हूं, हम कहते हैं सिद्दीक अकबर, क्या माना? सबसे बड़ा सच्चा। तो कोई कहे तुमने तो हुजूर से बड़ा सच्चा कह दिया हजरत अबू बकर को, क्या करोगे? फारूक आजम, सबसे ज्यादा कुफर इस्लाम में फर्क करने वाला, कहेंगे तुमने तो हुजूर पे कह दिया, क्या हम हुजूर के मुकाबले में कह रहे हैं? अल्लाह अकबर। ऐसे मैं कहता हूं हजरत उस्मान गनी, गनी का माना है सखी, नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, बाकियों को हम कंजूस समझते हैं। ये कैसे? हजरत अली शेर खुदा, बाकियों को नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह बुज़दिल समझते हैं। यार ये कैसी बात? ये बेवकूफ चंद तबका है, 2-4 लौंडे लपाड़े। हजरत, मैं किसी आलिम दीन की बात नहीं करता, उलमाए कराम का मकाम अपनी जगह, क़यादत का मकाम अपनी जगह, बड़ों का मकाम अपनी जगह, लेकिन चंद ये लड़के खामखा से ड्रामेबाजी पैदा करना, तभी मैं इनको कहता हूं इन लड़कों की हद तक कि इनमें सबाई ज़हनियत है, इनको बर्दाश्त नहीं होती इस तरह की छोटी सी बात भी। हालांकि मुझे कहा किसने लिखा है, मैंने कहा ये बताएं, हजरत अली मुर्तज़ा से नस्ल पैगंबर चली है? जी चली है। तो मैंने कहा ये किसने लिखा है?
پھر اگلی بات واحد صاحب بھی ہیں جو اہل بیت میں بھی ہیں اور صحابہ میں سے بھی ہیں. حضرت میں ایک جملہ یہاں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. کیا کوئی شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے سے انکار کرے گا؟ بالکل. تو ان دوہرے داماد پیغمبر ہیں. اس دوہرے دامادی میں تو حضرت علی المرتضیٰ بھی شریک نہیں ہے. لیکن کون ہوگا جو اس مقابلے کی بات کرے گا؟ میں نے کہا دامادوں میں یہ فضیلت حضرت علی المرتضیٰ کو ہے کہ ان سے نسل پیغمبر چلیے. یار اتنی سی بات کے اوپر پتہ نہیں تشویش پائی جاتی ہے، فلاں پایا جاتا ہے. جزاک اللہ، بڑی خوبصورت بات کی. اس کے ساتھ ساتھ حضرت آپ کی گفتگو میں ایک عرصے سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ سیاست پہ بڑے کھل کے بات کرتے ہیں، جبکہ آپ کی زندگی میں خانقاہی نظام تدریسی تعلیمی خطابت کا موجود تھا. تو آپ ایک سیاستدان کے لہجے میں سیاسی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کا مستقبل کوئی سیاست میں آنے کا یا کوئی الیکشن لڑنے کا تو نہیں؟ میں ایک بات آپ کی خدمت میں کروں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو ہم نے پڑھا ہے. رب کریم نے ہمارے اوپر ایک کرم فرمایا ہے، علماء میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اور عالم دین جو ہے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا وارث ہے. رسالت مآب نے وراثت میں جو جو چھوڑا ہے وارث ان سب کو سنبھالے گا. وہ تدریس ہو، وہ تعلیم ہو، وہ تبلیغ ہو، وہ تصوف ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، یا وہ خطابت ہو، یا وہ امامت ہو، یا وہ امت کی راہبری اور رہنمائی ہو، یا امت کی خطبات ہو، یا سیاست اسلامیہ ہو. ان سب کو سنبھالا. آپ کہتے ہیں مستقبل میں سیاست میں آنے کا ارادہ ہے. میں اب بھی عالم حق کو سیاسی بھی سمجھتا ہوں، تبلیغی بھی سمجھتا ہوں، جہادی بھی سمجھتا ہوں، تدریسی بھی سمجھتا ہوں، خانقاہی بھی سمجھتا ہوں. جو عالم حق ہے وہ ان سب میں پیغمبر کا وارث ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج کے تحت روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. میرے صحابہ انبیاء کرام آتے تھے تو وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے. ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی آتا، وہ نبی بھی ہوتا، اسلامی سیاست دان بھی ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں انبیاء کرام میں آخری نبی ہوں، آخری انبیاء کا سیاست دان ہوں. تو صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ جب ختم نبوت ہو چکی ہے، نبوت آپ کے بعد نائی نہیں ملے گی، تو کیا ختم سیاست بھی ہے؟ تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالی سوال کا جواب فرمایا فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ. میرے بعد میرے خلفاء نائبین علماء آئیں گے اور کئی آئیں گے تو وہ سیاست اسلامیہ کو سنبھالیں گے. تو اسلامی سیاست کو سنبھالنا یہ عالم ربانی کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنبھالنا چاہیے. رہی یہ بات کہ مستقبل میں الیکشن لڑنے کا پروگرام ہے، میرا ایسا کوئی پروگرام نہیں. میں الیکشن لڑنے والے علماء کرام کا حامی ضرور ہوں، ان کا سپورٹر ضرور ہوں، اور ان کی تائید میں دعائیں کرنے والا ضرور ہوں. میرے اپنا میدان ہے، تصنیف کا ہے، تالیف کا ہے، تقریر کا ہے، خطابت کا ہے، وعظ کا ہے، نصیحت کا ہے، بیعت کا ہے، ذکر کا ہے، مجالس کا ہے، یہ معاملات ہیں. تو لہٰذا میں ان میں اتنا مصروف ہوں کہ شاید میں عملی سیاست میں اگرچہ ایک شرف ہے لیکن میرا فی الحال کوئی آنے کا ارادہ نہیں ہے. بس آخری سوال کر کے بات ختم کرتے ہیں. آپ نے سیاست کو ابھی دین کے شعبہ جات گنوائے 10، تو ان میں سے ایک سیاست بھی کہا. تو کیا خیال ہے جتنے دیگر پارٹیاں یا لوگ سیاست کر رہے ہیں تو وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں؟ میں دیگر پارٹیوں پہ بات اس وقت کروں جب ان کی قیادت عالم ہو. عالم جب سیاست میں پیغمبر کا وارث ہے ٹھیک ہے، تب وہ اپنے ماتحتوں کو چلائے گا نا. اگر عالم دین ہے تو گنجائش موجود ہے. اگر ان کی سربراہ عالم دین ان کے سربراہ نہیں ہے، علماء کی قیادت پہ وہ لوگ نہیں چل رہے، تو میں ان کو اسلامی سیاست نہیں کہہ سکتا. اسلامی سیاست تب ہے جب اسلامی عالم کے زیر قیادت ہونی چاہیے. دوستو، یہ کمنٹ میں مختلف حضرات نے جو سوالات مجھ سے کیے تھے میں نے حضرت کے سامنے رکھے، جوابات آپ نے سن لیے. انشاءاللہ آئندہ بھی کوئی سوال ہو، اختلاف کا طریقہ اور طرز یہی ہے کہ تحمل سے سوچ و بچار کے بعد ایک اچھے انداز میں سوال بھیجا جائے، اس سوال کا جواب مانگیں گے. اور اگلا مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں تمام سوالوں کا جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی آپ کے یہ سوالوں کا سلسلہ جاری رہے. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.